بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو جماعت نحم کی درسی کتاب میں موجود حمد کے اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود حمد ہے۔ اس کے پہلے اشعار کی تشریح کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بتائے گئے طریقے کے مطابق جب آپ اشعار کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی ٹیسٹ، کسی بھی امتحان میں انشاءاللہ تعالی فل مارکس لیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عنوان، اس کے بعد آپ نے سرگرمی لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس طرح سے شعر نمبر 1 لکھنا ہے، یا شعر لکھیں گے نمبر 1 نہیں ڈالیں گے۔ یہ آپ کی حمد میں موجود شعر نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ متن، پھر آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، اور صنف ادب جو ہے وہ ہے نظم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بورڈ پیٹرن کے مطابق حوالہ متن، مفہوم اور تشریح کے اپنے اپنے مارکس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہیڈنگ کے ساتھ کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے اور اس شعر کا آپ نے مفہوم کو سادہ الفاظ میں آپ نے 1 سے 2 لائنوں میں آپ نے یہ مفہوم لکھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اے اللہ، میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں، مگر اس کے باوجود میرے دل پر تیری حکمرانی ہے اور میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، آپ تشریح کی ہیڈنگ دے کر اس طرح یہ تمام تشریح آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ جب آپ یہ تشریح مکمل کر لیں گے تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا، تشریح کے آخر میں آپ نے شعر پر اپنی تشریح کا اختتام کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے جاؤں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ تشریح کریں، انشاءاللہ تعالی ہر امتحان اور ہر ٹیسٹ میں آپ فل مارکس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔